بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس کی فتح اور اہل اسلام کا ایمان و توکل۔ حضرات صحابہ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سینکڑوں صفحات پر بلکہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و توکل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھیں، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔ خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑے بڑے کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل طارق پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا، اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لرزیق لکھا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپاہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا، اور پے در پہ کئی لڑائیاں ہوئیں، اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان ہزیمتوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے، اور آخر کار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمارا پالا پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ بادشاہ نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی، اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی، اور دونوں فوجیں وادی لکا کے مقام پر اتریں، اور پھر مقابلہ ہوا، اور مسلسل 8 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی، اور خود لرزیق بھی قتل ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنے فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو، پھر اپنے فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے یہ حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسے جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ علامہ اقبال نے اسی کو اپنے اشعار میں یوں کہا ہے کہ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی تو لوگوں نے کہا کہ عقل کی نگاہ میں یہ غلط ہے، ہم اپنے وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے؟ جس پر طارق ہنسا اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ یہ چند واقعات نمونہ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ اسلامی معاشرہ میں کار فرما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات و نباتات، شیاطین و جنات، ہر چیز ان کی فرما برداری اور اطاعت، شاعری بندگی اور غلامی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے، ہاٹے مارتے ہوئے دریا بھی ان کے خط کی تعمیل کرتے تھے، جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ان مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا تھا، شیاطین اور جنات ان کے سامنے سرنگوں اور عاجز ہو جاتے تھے۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کو سربلندی اور عزت عطا کی؟ یہ صرف ایمانی قوت و طاقت تھی، اللہ پر اعتماد و توکل کی برکت تھی، اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔